ورد آپ کو دیتا ہوں، اس ورد پر چند حدیثیں بھی سماعت فرما لیں. یہ ورد سب کو آتا ہے، چونکہ آج ہم نے بہت تفصیل سے کلام کیا کہ میدان جنگ میں جس طرح فوجی میدان میں اترتے ہیں، اسی طرح حاجی حج کے میدان میں شیطان کے خلاف جہاد کرنے کے لیے اترتے ہیں. تو محترم احبہ، یہ وہ ورد ہے جسے عام طور پر لوگ فقط اس لیے سمجھتے ہیں کہ یہ شیطان کے خلاف ہتھیار ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. سب سے پہلے میں آپ تمام احباب سے عرض کروں گا، جسے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم نہیں آتا وہ ہاتھ اٹھائے گا. If you don't know this word, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم by heart, raise your hands up. So everyone knows it, yeah? Everyone knows it? Everyone knows this? MashaAllah. Now those of you who know this word by heart, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, raise your hands up. If you know it. اگر آتا ہے، سب کو آتا ہے. آج اس محفل میں ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس ورد کو ہم ہمیشہ پڑھیں گے. ایک بہت بڑا ورد ہے، بہت بڑا وظیفہ ہے. سنیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اس ورد کے بارے میں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرمایا کہ جسے غم اور افکار گھیر لیں اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھے. جسے غم اور افکار گھیر لیں اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھتا رہے. یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد انسان کو غموں سے آزاد کر دیتا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں مروی ہے کہ یہ ایسا ورد ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. جو اس سے پیار کرے گا وہ جنت میں جائے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھنے کی عادت بنا لیں. ترمذی میں مذکور ہے کہ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کیا ہے؟ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ لا حول ولا قوت کے ساتھ ہر بار ایک فرشتہ اترتا ہے. جب بھی آپ پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، ہر مرتبہ ایک فرشتہ آسمان سے اترتا ہے. اور یہ فرشتہ کیوں اترتا ہے؟ بیماروں کو شفا دیتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ جب بھی آپ پڑھیں گے، آپ کو صحت دینے کے لیے، صحت مندی کے لیے اللہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل کر دیتا ہے. یہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس عظیم ورد کی فضیلت ہے. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ شریعت مطہرہ کے مقاصد کیا ہیں. حفظ المال ہے، حفظ النفس ہے، to protect human life, to protect wealth and property, protection of wealth and property, protection of human life, protection of progeny, protection of intellect and sanity, and protection of deen. یہ ہائر آبجیکٹیوز ہیں شریعت کے. ہم آپ کو ایسے ورد دیں گے جو حفظ نفس کا فائدہ دیں. مقاصد الشریعہ پر کلام کیا، ہم مقاصد الشریعہ کو بھی روحانیت سے دور نہیں کریں گے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ اصول دین کس طرح آپ کی جان کو تحفظ دیتا ہے، اور جان کو تحفظ دینے کے ساتھ ساتھ صوفیاء آپ کی جان کو کیسے تحفظ دیتے ہیں. پھر آپ کو ہر ورد میں، ہر مجلس میں پریکٹیکل میتھڈالوجی بتائیں گے کہ ان اوراد کے ذریعے تحفظ دین کو کیسے ملتا ہے، ان اوراد کے ذریعے آپ کی اولاد کو تحفظ کیسے ملتا ہے، ان اوراد کے ذریعے آپ کے مال کو تحفظ کیسے ملتا ہے. آپ کا مال چوری نہیں ہوگا، ایسے ایسے اوراد آپ کو ملیں گے. آپ کی عقل کیسے محفوظ رہے گی، آپ کا دین کیسے محفوظ رہے گا. تو آج کی نشست میں یہ ورد آپ لکھ لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. لکھنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ دلوں میں لکھا ہوا ہے، دلوں میں لکھا ہوا ہے. ہاں، لیکن وہ شیطان لعین پڑھنے نہیں دیتا، کیونکہ وہ انسان کے دلوں میں اور انسان کی رگوں میں یوں دوڑ رہا ہے جس طرح خون دوڑ رہا ہے. ہم اس کی اہمیت کو جانتے نہیں، شیطان اس کے بارے میں غور کرنے ہی نہیں دیتا. وہ جانتا ہے یہ اسلحہ ہے، یہ ایمونیشن ہے، شیطان کو برباد کر دیتا ہے. تو محترم احبہ ارادہ کر لیں، یہ ورد ہم پڑھیں گے. فرمایا یہ وہ دعا ہے جس سے 70 بلاؤں سے عافیت ملتی ہے. یہ وہ ورد ہے جو یہ ورد پڑھتا رہتا ہے 70 بلاؤں سے عافیت حاصل کرتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، جاہل بابوں اور جاہل پیروں اور جاہل عاملوں کے ورد پڑھنے والوں، آقا کے ورد بھی پڑھا کرو. جو ورد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے ہیں وہ ورد پڑھا کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بسم اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 10 مرتبہ پڑھے گا، وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. یہ ورد ہے. کیا پڑھے گا؟ بسم اللہ ولا حول
ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 10 مرتبہ جو پڑھے گا. آج عرفہ کی خاص رات ہے محترم احبہ. آج آخر میں ہم یہ 10 مرتبہ اکٹھے پڑھیں گے. اجتماعی عبادت مقبول ہوتی ہے. عرفات کے میدان میں حضرت الیاس موجود ہیں, عرفات کے میدان میں حضرت خضر موجود ہیں, اور اللہ ہمارا میزبان ہے. ہم اللہ کی بارگاہ میں مہمان ہیں. وہ میزبان ہے, وہ بلاتا ہی اسی لیے ہے کہ تاکہ تمہیں معافی دوں. دنیا کے کورٹس میں, دنیا میں کوئی بادشاہ مجرموں کو بلاتا ہے تو کیوں بلاتا ہے؟ سزا دینے کے لیے, قید کرنے کے لیے. دنیا کے بادشاہ کیا کرتے ہیں؟ جب کسی مجرم کو بلاتے ہیں تو کیوں بلاتے ہیں؟ مجرم کو بلایا اس لیے جاتا ہے کہ اسے قید کیا جائے, اسے سزا دی جائے. وہ سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے. وہ کہتا ہے میں بھی مجرموں کو بلاتا ہوں لیکن سزا دینے کے لیے نہیں, معافی دینے کے لیے. وہ معاف کرنے کے لیے بلاتا ہے, مجرموں کو بلاتا ہے. وہ میزبان ہے, ہم مہمان ہیں. اس تصور پر آئندہ ہفتے ہم تفصیل سے کلام کریں گے. لیکن محترم احبہ, آج کے اس ورد میں عرفہ کی رات, یہ وہ پاک رات ہے جس میں اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اور اوتاد, قطب, غوث, ابدال عرفات کے میدان میں موجود ہوتے ہیں. اور جب ہماری دعائیں ان کی دعاؤں کے ساتھ جاتی ہیں تو اللہ ان کے صدقے ہماری دعائیں بھی قبول کر لیتا ہے. آج یہ اجتماعی عبادت کا فائدہ ہے. میں گنہگاروں کا سردار ہوں, تم میں سے ایک ولی تو ہوگا جس کی وجہ سے میری دعا بھی قبول ہو جائے. تو آئیے آج اجتماعی طور پر ہم یہ پڑھیں گے. تو یاد رکھیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص بسم اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 10 مرتبہ پڑھے, وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. دنیا کی 70 بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے. دنیا کی 70 بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے. امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو زیادہ سے زیادہ پڑھو, اس لیے کہ یہ جنت کا خزانہ ہے. حضور نے ارشاد فرمایا, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, زیادہ سے زیادہ پڑھو. کیوں؟ کیونکہ یہ جنت کا خزانہ ہے. حضرت مخول فرماتے ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ ولا ملجا من اللہ الا الیہ, جو کوئی پڑھے اللہ تعالیٰ اسے ضرر کے 7 دروازے جس میں سے ایک دروازہ محتاجی اور فقر کا ہے دور کر دیتا ہے. اگر چاہتے ہو, اگر غریب ہو, یہ تحفظ مال کا, یہ حفظ المال ہے. اگر غریب ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 دروازے بند ہو جاتے ہیں بلاؤں کے, ان میں سے ایک دروازہ کیا ہے؟ اللہ محتاجی دور کر دیتا ہے. جو لا حول ولا قوت پڑھتا رہتا ہے محتاجی سے بچ جاتا ہے, کسی کا محتاج نہیں ہوتا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ ورد پڑھتے رہیں. جو کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ کہے تو یہ 99 مرض کی دوا ہے, 99 امراض کی دوا ہے. میں نہیں کہہ رہا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی عادت بنا لیں. اور کم از کم مرض غم اور علم ہے. جو شخص پریشان رہتا ہے, ہر وقت غمگین رہتا ہے, خوش رہنا چاہتا ہے, فرمایا 99 امراض کا علاج لا حول ولا قوت الا باللہ ہے. ان میں سے سب سے چھوٹا مرض کیا ہے؟ غم ہے. فرمایا سب سے چھوٹا مرض, سب سے چھوٹی بیماری کیا ہے؟ غم ہے. جو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا عادی ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ اسے غموں سے آزاد فرما دے گا. سبحان اللہ. اور ایک حدیث میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھے کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا. آج یہ بھی ارادہ کرنا, ہر روز 100 مرتبہ ہم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے. فرمایا جو ہر روز 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیتا ہے کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس پر روزی تنگ ہو, جس پر روزی تنگ ہو اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد زیادہ سے زیادہ کرے. جو غریب ہے, کام نہیں ملتا, جاب نہیں ملتا, امپلائرز کے پاس جاتے ہیں, وہ نکال دیتے ہیں, دھتکار دیتے ہیں, بار بار کاروباری لوگوں کے دروازوں پر دھکے کھاتے ہیں. دھکے کھانے کی ضرورت نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ بار بار پڑھتے رہو, اللہ تعالیٰ وارے نیارے کر دے گا. لیکن یہ بات اسے سمجھ آئے گی جسے یقین ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر یقین کرنا ہے اور دیوانگی کی حد تک یقین ہو. میں ان سے بات کر رہا ہوں جنہوں نے یقین نہیں کرنا, انہیں کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. یقین ہوگا تو فائدہ بھی ہوگا. تو یقین کے ساتھ اس ورد کو پڑھنے کا ارادہ کر لیں اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں. اور یہ باتیں بار بار اس لیے بتا رہا ہوں, ورنہ اگر ایسے لوگوں کو بتاؤں تو مورکھنوں کے پند نصیحت,
پتھر نو کے پالا، مورخ نو کے پند نصیحت، پتھر نو کے پالا، ددھا اندر کاگ نوہا، یہ انت کالے دا کالا۔ کسی کا رنگ کالا ہو، کالے کبے کو دودھ کے اندر ڈالیں، بار بار نکالیں اس نیت سے کہ وہ سفید ہو جائے گا، اس کا رنگ نہیں بدلے گا۔ مورخ نو کے پند نصیحت، پتھر نو کی پالا، ددھا اندر کاگ نوہا، یہ انت کالے دا کالا، اس کا رنگ نہیں بدلے گا۔ جس میں دل میں سیاہی ہے اس کا رنگ نہیں بدلتا۔ دل میں نور پیدا کریں انشاءاللہ، یقین کا نور پیدا کریں انشاءاللہ تعالی، اللہ وارے نیارے فرما دے گا۔